آپ کب واپس آئے؟ امائزہ نے نیند سے بڑی آنکھیں کھول کر پوچھا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی آیا ہوں، تم سو جاؤ۔ اس کی ناک کو محبت سے چھوتے اسکندر نے کہا۔ امائزہ اس کی بات مانتی دوبارہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اسکندر اسے بیڈ پر لٹاتا اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا۔ منیب اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہا تھا اور نہ ہی وہ کسی کو کال کر رہا تھا۔ مجھے شک ہے بہرحال کو اس نے گھر میں ہی کہیں چھپا کر رکھا ہے۔ اسکندر نے رافعہ کے سامنے اپنے شک کا اظہار کیا۔ ہم بنا کسی ثبوت کے اس کے گھر نہیں جا سکتے۔ تمہیں معلوم ہے کچھ دن پہلے ہی اس نے اپنے تعلقات استعمال کرتے اپنی حفاظت کے لیے پولیس سے تحفظ لیا ہے۔ رافعہ نے اسکندر کو دیکھتے ہوئے کہا، تم اس کی فکر مت کرو، صبح تک تمہیں ریڈ کے نوٹس مل جائیں گے۔ اسکندر نے چیئر پر ریلیکس ہوتے ہوئے کہا۔ رافعہ نے جواباً سر ہلایا تھا۔ ابریش کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی تھی۔ بیڈ پر ہوش و حواس سے بیگانہ اذلان کے وجود کو دیکھتی وہ ایک سر پر بنی کرسی کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ 4 دن گزر چکے تھے لیکن ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ ابریش گھر میں اداس ہی تبھی یہاں چلی آئی۔ ڈھلتی شام میں آسمان پر سرخی پھیل چکی تھی۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بارش کا امکان لگ رہا تھا۔ اسے بے ساختہ کچھ دیر پہلے کے پڑھے ہوئے اشعار یاد آئے۔ ایک نظر بیڈ پر لیٹے اذلان پر ڈالتے وہ اونچی آواز میں اشعار پڑھنے لگی۔ میں کہوں تو بس وہ سنا کرے، میری فرصتیں میرے مشغلے سب ہی اپنے نام کیا کرے۔ کوئی بات ہو کسی شام کی جو سنانے بیٹھوں اسے، کبھی وہ سنے تو سن کے ہنسا کرے۔ جو میں کہوں چلو اس نگر جہاں جگنو کا ہجوم ہو، وہ پلٹ کر دیکھے میری طرف اور مجھ کو پاگل کہا کرے، بس میرے ساتھ چلا کرے۔ وہ جذب کے عالم میں پڑتی بیڈ پر لیٹے اذلان کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے آنے والی آواز سنتے وہ ایک دم ڈر کر چیخ اٹھی تھی۔ تمہاری بک بک سن کر میرے سر میں درد ہونے لگا ہے اور تمہیں پاگل کہنے کی ضرورت نہیں، تم پہلے سے ہی پاگل، سرپھری اور 2 نمبر شریف زادی ہو۔ اذلان کو کچھ دیر پہلے ہی ہوش آیا تھا۔ وہ کافی دیر کسی کا انتظار کرتا رہا۔ جب کوئی بھی نرس اسے دیکھنے نہ آئی وہ منہ بگاڑتا خود ہی بیڈ سے اٹھ پڑا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی جگہ تکیے رکھ دیے تھے تاکہ کسی کو اس کی غیر موجودگی کا علم نہ ہو۔ ہائے اللہ، ذلیل انسان کوئی ایسے ڈراتا ہے، میرا دل باہر نکلنے کو کر رہا ہے۔ ابریش نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا، تم بھی پوری ڈرامہ کوئین ہو۔ اذلان نے بزرگوں کی طرح سر نفی میں ہلائے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میرے گنہگار کانوں نے تمہاری پھٹی ہوئی آواز سن لی تھی۔ مجھے حیرت ہے تم میری حالت پر مٹھائی بانٹتے اور جشن منانے کے بجائے یہ دکھی آتما کیوں بنی پھر رہی ہو۔ وہ اسے زاج کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ابریش ابھی اس کے ہوش میں آنے پر خوش ہوئی تھی لیکن اذلان کی لمبی زبان نے اس کی ساری خوشی غرق کر دی تھی۔ کبھی اپنی زبان کم بھی چلا لیا کرو۔ ابریش اپنی حفت مٹانے کے لیے سراسہمگی سے بولی۔ اذلان اس کا شرمندہ سا چہرہ دیکھ کر ہلکا سا ہنس پڑا تھا۔ اپنے سینے میں اٹھتی تکلیف سے اس کے منہ سے ہکا نکلی تھی۔ ابریش اس کی تکلیف دہ تاثرات نوٹ کرتی تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ تم آرام سے بیٹھو، میں کسی کو بلا کر لاتی ہوں۔ آہستہ سے اسے بیڈ پر بٹھاتے ابریش باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اس کے بدلے تیور دیکھتے اذلان نے اپنی آنکھیں گھمائی تھی۔ میرال بھابی کیسی ہیں؟ ڈاکٹر کے چیک اپ کر کے جانے کے بعد اذلان نے میرال کا خیال آتے ابریش سے پوچھا، ان کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے؟ ابریش کے جواب اور اس نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ مائزہ کے علاوہ ابھی کوئی گھر نہیں ہے۔ اذلان کو دوبارہ منہ کھولتے دیکھا ابریش جھٹ سے بولی، بی جان کو بلاؤ، مجھے ان سے بات کرنی ہے اور میرے لیے کچھ کھانے کو بھی لاؤ۔ وہ بیڈ پر چوکڑی مار کر بیٹھا ابریش کو تحکم بڑے انداز میں بول رہا تھا۔ ابریش نے بی جان کے ذکر پر افسوس سے اذلان کو دیکھا۔ وہ آخری بار ان کا چہرہ بھی نہ دیکھ پایا تھا۔ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، جلدی سے جاؤ۔ اذلان اس کی بت بن کر کھڑے رہنے پر بیزاری سے بول رہا تھا۔ جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اسی طرح کچھ لوگوں نے گھر پر فائرنگ کی تھی۔ اس حملے میں بی جان بچ نہیں سکی۔ ابریش ہر لفظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کر رہی تھی۔ اگر یہ مذاق ہے تو بہت گھٹیا مذاق ہے۔ ابریش، مجھے ابھی بی جان سے بات کرنی ہے، انہیں بلا کر لاؤ۔ اذلان برہمی سے بولا، تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں نے کیا کہا؟ وہ بیڈ سے اٹھتا ابریش کے قریب آتا اسے بازو سے جھنجھوڑنے لگا تھا۔ ایسا کرنے سے اسے اپنے سینے میں تکلیف محسوس ہونے لگی تھی۔ ابریش کے خاموش رہنے پر وہ غصے سے اسے پیچھے ہٹاتا تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔
ابرش نے دکھ سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اپنوں کے کھونے کی تکلیف وہ پہلے ہی محسوس کر چکی تھی۔ بی جان اذان لاؤنج میں اونچی آواز میں انہیں پکارتا ان کے کمرے کے جانا بڑھ گیا تھا۔ اس کے سر میں درد سے ہلکی ہلکی ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ ہمائزہ نیچے سے آوازیں سنتی تیزی سے اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ اذان کو ہوش میں دیکھا اسے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ امی بی جان کہاں ہیں؟ بی جان کا خالی کمرہ دیکھتے وہ اپنی طرف آتے ہمائزہ کو دیکھ کر بولا۔ ہمائزہ نے اداس نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی خاموشی اذان کو سارے جواب دے گئی تھی۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں مرچی سے چبھنے لگی تھی۔ ایک دم اس کے سر میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی۔ اذان نے بے ساہتا اپنا سر تھاما تھا۔ ابرش جو ہمائزہ کے ساتھ خاموش کھڑی تھی اذان کی طرف تیزی سے بڑھی تھی۔ اذان بنا ان دونوں کی طرف دیکھے ابرش کے قریب آنے سے پہلے ہی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ میرال کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو اندھیرے کمرے میں پایا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ایک دم خود کو انجان جگہ پر پا کر میرال جڑ سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ایک دم سے اٹھنے پر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا۔ اپنا سر تھامتے وہ کچھ دیر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اپنا گلا خشک محسوس کرتے اس نے پانی کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ بیڈ شیٹ پر پڑا پانی کا جگ دیکھتے اس نے فوراً پانی گلاس میں ڈالتے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ پانی پینے کے بعد وہ بیڈ سے اٹھنے لگی تھی جب اس کی آنکھوں کے آگے دوبارہ اندھیرا چھا گیا تھا۔ پانی میں شاید کوئی دوائی مکس کی گئی تھی جو دوبارہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میرال کو جب ہوش آیا تب کسی نے اسے زبردستی کھانا کھلایا تھا۔ تب بھی وہ مکمل ہوش میں نہیں تھی۔ اسے نہیں معلوم کتنے دن اس نے بے ہوشی میں گزارے۔ اس بار جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنی آنکھیں بند کیے ہی لیٹی رہی تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی محسوس کرتے اس نے اپنی تھوڑی سی آنکھیں کھول کر سارے کمرے میں نظر ڈالی تھی۔ اسے کمرے میں صرف ایک طرف بیٹھی ہوئی موٹی سی عورت دکھائی دی۔ موبائل ہاتھ میں پکڑے وہ شاید کچھ دیکھ رہی تھی۔ میرال سونے کا ناٹک کرتی آنکھیں بند کر کے اپنے دکھتے سر کو تھوڑا سکون پہنچا رہی تھی۔ باہر سے اچانک آوازوں کا شور بلند ہونے لگا تھا۔ میرال کو کچھ صاف سنائی نہیں دے رہا تھا لیکن خود کو بچانے کا سوچتے اس نے چیخ کر مدد مانگنا چاہی تھی، لیکن چیخ کہیں اس کے حلق میں ہی دب گئی تھی۔ وہاں میرال کی نگرانی پر موجود عورت فوراً میرال کے قریب آتی اس کے منہ پر زور سے ہاتھ جما چکی تھی۔ میرال اس کی گرفت سے نکلنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ باہر اٹھنے والے شور کم پڑنے لگا تھا لیکن میرال امید نہیں ہار رہی تھی۔ اس کا پاؤں بچ کر سائڈ ٹیبل پر پڑے برتن اور گلاس جو شاید اس کے کھانے کے لیے رکھے گئے تھے وہ نیچے گر پڑے تھے۔ اسکندر میر کو بمشکل طنزیہ مسکراتے ہوئے منیب کے دانت توڑنے سے روک رہا تھا۔ رافعہ نے سارا گھر چھان مارا تھا لیکن میرال انہیں کہیں نہیں ملی۔ اسکندر سختی سے میر کو منیب سے دور رہنے کا بولتا رافعہ سے سائڈ پر کھڑا بات کر رہا تھا جب انہیں کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ تمہیں یہ آواز سنائی دی ہے یا میرا وہم ہو رہا ہے یہ؟ اسکندر نے رافعہ کی طرف دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگے تھے۔ وہ لوگ سیڑھیوں کے پاس کھڑے تھے۔ اسکندر سیڑھیوں کے نیچے بنی الماری کے پاس آیا تھا۔ یہاں کے کسی نے تلاشی لی ہے؟ اسکندر نے اونچی آواز میں وہاں کھڑے اہلکاروں سے پوچھا۔ سب کے نفی میں سر ہلانے پر اسکندر نے الماری کو کھولا تھا۔ وہاں سامان پڑا ہوا تھا۔ اسکندر جھک کر الماری میں دھال ہوا تھا۔ اندر کباڑ پڑا ہوا تھا۔ میر بھی اسکندر کو دیکھتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ منیب کے پریشان تاثرات وہ بھی نوٹ کر چکا تھا۔ اسکندر ہاتھ کی مٹھی بنا ارد گرد مارنا شروع کی تھی۔ ایک جگہ سے اسے ہلکی سی آواز دوبارہ سنائی دی تھی۔ ارد گرد دیکھتے جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک محسوس جگہ مٹھی مارنے پر اسے آواز بجتی ہوئی سنائی دی تھی۔ رافعہ یہاں دیکھو۔ اسکندر نے رافعہ کو بلایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھنے لگا تھا جب ایک جگہ پر ڈبے پر رافعہ کا پیر لگنے سے انہیں ایک چھوٹا سا لاک دکھائی دیا تھا جو دیواروں کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ رافعہ نے اسے پکڑ کر کھینچا تھا۔ چرار کی آواز سے وہاں پر چھپا کر بنایا گیا دروازہ کھل گیا تھا۔ میر بھی بے چین سا ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ موٹے ہتھون تیزی سے میرال سے پیچھے ہٹی تھی۔ اسکندر تیزی سے اندر داخل ہوا تھا۔ میر رافعہ کو پیچھے ہٹاتا اندر داخل ہوا تھا۔ بیڈ پر سرخ چہرہ لیے اٹک اٹک کر سانس لیتی میرال کو دیکھتا وہ تیزی سے اس کے پاس بھاگا تھا۔ وہ عورت ان لوگوں کو دیکھتی اب معصوم بنی کھڑی تھی۔ اسکندر کے اشارے کرنے پر رافعہ نے باہر جاتے منیب شاہ کو گرفتار کر لیا تھا۔ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بروقت رافعہ نے اسے پکڑ لیا تھا۔
میرال میری طرف دیکھو۔ میر نے اس کے قریب جھکتے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا تھا۔ میرال میر کو دیکھتی فوراً اس کے گلے لگی تھی۔ میر نے بے حد نرمی سے اس کے گرد اپنا ہتھیار باندھا تھا۔ اس بند سے کمرے میں اسے گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ اسکندر وہاں موجود اوروں کو اپنے ساتھ لیتا میر کو میرال کے ساتھ چھوڑتا باہر نکل گیا تھا۔ میر جہاں میرا سانس بند ہو رہا ہے، میرال اٹکتے ہوئے بولی۔ میر نے تیزی سے اس کے اپنے بازو میں اٹھایا تھا۔ وہاں سے باہر نکلتے ہی میرال نے سکون کا سانس لیا تھا، ورنہ اس بند کمرے میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ میر اسکندر کو اشارہ کرتا میرال کو لیے باہر نکل گیا تھا۔ میرال اس کی گردن میں منہ دیے نڈال سی لگ رہی تھی۔ گارڈ کی مدد سے میرال کو گاڑی میں بٹھاتے وہ خود بھی اسے حصار میں لیتا ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ گارڈ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ میر نے اسے سیدھا ہاسپٹل لے جانے کا سوچا تھا تاکہ اس کے سارے ٹیسٹ کروا سکے۔ میرال اس کے کندھے سے سر ٹکائے دوبارہ غنودگی میں جانے لگی تھی۔ میر اسے خود سے لگائے آہستہ آہستہ اس کی کمر کو سہلا رہا تھا۔ میرال اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ میر نے میرال سے پوچھا۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر میر نے اسے کا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ میرال ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ میر نے گارڈ کو جلدی گاڑی چلانے کا کہا تھا۔ میرال کی حالت دیکھتے اس کے پسینے چھوٹ پڑے تھے۔ میرال کا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ ہاسپٹل کے باہر گاڑی رکتے ہی میر میرال جو اٹھاتا ہاسپٹل کے اندر بھاگا تھا۔ ڈاکٹر کو چیخ کر بلاتے اس نے ہاسپٹل کے سٹاف کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے حوصلہ رکھنے کا بولتے میرال کا چیک اپ کرنا شروع کیا تھا۔ اس کے کچھ ٹیسٹ بھی کیے گئے تھے۔ آپ کی وائف بظاہر ٹھیک نظر آ رہی ہے۔ ہم نے ان کے کچھ ٹیسٹ کیے ہیں۔ جیسے ہی رپورٹ آتی ہے آپ کو ان کی حالت سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ فی الحال وہ بے ہوش ہیں، انہیں کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی وہ میرال سے ملنے چلا گیا تھا۔ اس کے ٹنڈی پیشانی چومتے میر نے محبت سے اس کا زرد سا گال سہلایا تھا۔ کچھ دیر بعد میرال کی رپورٹ مل گئی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق میرال اور بچہ دونوں محفوظ تھے، لیکن وہ صبح تک میرال کو انڈر آبزرویشن رکھنا چاہتے تھے۔ میر اسکندر کو کال کر کے ساری بات بتا چکا تھا۔ اپنے شوز اتارتا میر میرال کے ساتھ بیڈ پر جگہ بنا کر اسے اپنے حصار میں لے کر لیٹ گیا تھا۔ اتنے دنوں سے نہ سونے کی وجہ سے اب میرال کو اپنے پاس پا کر اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ اسکندر کو راستے میں ہی ڈاکٹر کا فون آ گیا تھا، جس نے سکون کی لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ منیب کو وہ رافعہ کے ساتھ جیل بھجوا چکا تھا۔ ابھی گھر وہ اذان سے ملنے جا رہا تھا۔ اس کے بعد ایک اسپیشل وزٹ اس نے منیب کو بھی کرنا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے اسکندر کا سامنا ٹی وی لاؤنج میں ٹہلتی ہوئی ابریش کا پڑا تھا۔ السلام علیکم، ابریش مارے بندے لہجے میں بولی۔ اسکندر نے سر کے اشارے سے جواب دیا تھا۔ اسکندر اذان کے کمرے کی طرف جانے لگا تھا جب ابریش نے پیچھے سے اسے روکا۔ اذان کو بھی جان کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، وہ تب سے اپنے کمرے میں بند ہو گیا ہے۔ ابریش نے اپنے خشک ہونٹوں کو تار کرتے اسکندر کو بتایا۔ اسکندر ایک پل کو ٹھہرتا اس کی بات سنتا اذان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسکندر اس کے کمرے کو لاکڈ محسوس کر کے اس کے دروازے پر دستک دینے لگا تھا۔ اذان، دروازہ کھولو۔ اندر سے کوئی جواب نہ پا کر اسکندر تحکم بڑے لہجے میں بولا۔ اسے اندر سے چند قدموں کی آوازیں سنائی دی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تھا۔ اذان دروازہ کھولتا واپس مڑتا بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اسکندر خاموشی سے قدم اٹھاتا کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ یہ قدرت کا نظام ہے، ہمیں جس نے ہمیں بنایا ہے ہمیں اسی کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ موت برحق ہے، یہ ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے جسے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا۔ اسکندر سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہوتا ٹھہر کر بولا۔ بیجان کی زندگی اتنی ہی تھی، ہم جتنی بھی کوشش کر لیتے ہم نے انہیں بچا نہیں پایا۔ اسکندر قدم اٹھاتا اذان کے سامنے آیا تھا۔ اذان کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھی وہ اس کے آنے سے پہلے رویا تھا۔ اذان اسکندر کے قریب آنے پر اس کے گلے لگ کر رونے لگا تھا۔ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے بھائی؟ کیا ہماری زندگی میں ماں باپ کا پیار نہیں لکھا گیا؟ بھائی مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا، مجھے بی جان کا آخری بار چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ پہلے مجھے میرے ماں باپ نے چھوڑ دیا، اتنی مشکل سے بی جان اور آپ لوگ ملے تھے۔ بی جان کو کھو کر مجھے ایسا لگ رہا ہے میں نے اپنی ماں کو کھو دیا۔ بھائی اسکندر کے گلے میں گلٹی امڑ کر ڈوبی تھی۔ تم صبر کرو اذان، تم تو میرے بہادر بچے ہو، میں اور میر تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ اسکندر سے خود میں بینچ کا نرم لہجے میں گویا ہوا اسکندر سے بات کر کے اذان کا دل بہل گیا تھا۔
شکریہ بھائی، وہ اسکندر سے علیحدہ ہوتا اس کا ہاتھ پکڑتا نیم آنکھوں سے مسکرا کر بولا، اگر آپ نہ ہوتے شاید آج میں زندہ بھی نہ ہوتا۔ آپ نے مجھے ماں باپ دونوں کا پیار دیا، میرے بڑے بھائی بنے، مجھے تعلیم دلوائی، مجھے عیش و عشرت کی زندگی دی۔ اگر آپ مجھے اپنے ساتھ گاڑ نہ لاتے تو شاید اس وقت میں کسی کچرے کے ڈھیر میں کھانا تلاش کر رہا ہوتا۔ شکریہ مجھے اتنی اچھی زندگی دینے کے لیے۔ اس نے اسکندر کے ہاتھ پر بوسہ لیا تھا۔ اذلان، تمہیں کتنی بار میں نے کہا ہے یہ باتیں مت سوچا کر، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، دوبارہ مجھے شکریہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم اور میر نہ ہوتے میں بھی اتنا خوش نہ رہ پاتا۔ تم دونوں میری اندھیری زندگی میں روشن چراغ بن کر آئے تھے۔ اسکندر نے اذلان کو کندھے سے احتیاط سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا تھا۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے اسکندر کو دیکھا تھا۔ اب تمہارا زخم کیسا ہے؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہی؟ اس کے پٹی بندے سر کو دیکھتے اسکندر نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس سینے میں بازو کو حرکت دینے سے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اذلان اسکندر کی فکر دے کر مسکرا رہا تھا۔ فی جان کی مود ایکس۔ اب زیادہ چلنے پھرنے سے پرہیز کرنا، انشاءاللہ کچھ دنوں تک ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اسکندر نے اس کے بال بکھیرتے ہوئے احتیاط کرنے کی ہدایت کی تھی۔ میرال بھابھی مل گئی؟ میرال کا یاد کرتے اذلان نے جھٹ سے پوچھا۔ ہاں آج ہی ملی ہے، ہاسپٹل میں ہے ابھی۔ منیب نے اس کو زبردستی گھر میں قید کیا ہوا تھا۔ اسکندر کے بتانے پر اذلان نے سر ہلایا تھا۔ اسکندر سے آرام کرنے کا بولتا اپنی کچھ چیزیں لینے اسٹڈی روم میں گیا تھا۔ وہاں سے نکلتے اسکندر ظہیر شاہ کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھنے چلا گیا تھا۔ منیب غصے سے جیل میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ اپنا پلان ناکام ہونے پر وہ اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ اس بار جیل سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہوگا، وہ جانتا تھا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکل جائے گا۔ جب اس کے گھر ریڈ پڑی اس نے ساتھ ہی دل نشین کو میسج کر دیا تھا، مگر ابھی تک دل نشین کسی وکیل کے ساتھ جہاں نہیں آئی تھی۔ لاکر کھلنے کی آواز پر منیب نے سر اٹھایا تھا۔ رافعہ اور اس کے پیچھے اسکندر کو داخل ہوتے دیکھا منیب ایک جگہ جم کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسکندر کو راستہ دیتے رافعہ ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسکندر چلتا ہوا عین اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ منیب بھی اسکندر کی طرف دیکھ رہا تھا، جس نے اچانک منیب کو کالر سے پکڑتے اسے دیوار میں مارا تھا۔ منیب کا سر دیوار پر ٹکرانے پر وہ چکرا کر رہ گیا تھا۔ اسکندر نے منیب کو سیدھا کرتے اس کے کندھے پر ایک زوردار مکہ مارا تھا۔ منیب تکلیف سے چیخ اٹھا تھا۔ اس نے بھی اپنا ہاتھ بلند کرتے اسکندر کے پیٹ میں مارنا چاہا تھا، لیکن اس کا وہی ہاتھ دبوچتے اسکندر نے مروڑ دیا تھا۔ منیب تکلیف سے بلبلاتا، تکلیف سے کڑھانے لگا تھا۔ یہ میرے بھائیوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس کی پنڈلی پر زور سے اپنا پاؤں مارتے اسکندر نے اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر دیا تھا۔ منیب لڑکھڑا کر نیچے گر رہا تھا۔ اسکندر نے کوئی مکہ اس کے دائیں کندھے پر مارا تھا۔ منیب کو اپنی ہڈیاں چٹہتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ اسکندر نے اس کے بال دبوچتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ اسے تکلیف سے کڑھاتے محسوس کر کے اسے ذرا بھی افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شخص جو اپنی بہن کی ڈیل کر سکتا ہے، کسی کو قتل کروا سکتا ہے، اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا، وہ رحم کے قابل کیسے ہو سکتا تھا؟ اس پر ایک نظر ڈالتے اسکندر رافعہ کی طرف مڑا تھا۔ رافعہ اسکندر کے دیکھنے پر ہلکا سا مسکرایا۔ جب آگے بڑھتے اسکندر نے اس کے منہ پر بھی مکہ مارا تھا۔ رافعہ نے لڑکھڑاتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسکندر کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا تھا۔ یہ میری فیملی کی جانب سے لاپرواہی برتنے کے لیے، اور اگر کسی نے اس کی بگڑی حالت کا پوچھا بتا دینا اس نے تم پر حملہ کیا۔ رافعہ اس کی بات سنتا ہلکے سے ہنس دیا تھا۔ اپنے سوجے گال کو سہلاتے وہ منیب پر ایک نظر ڈالتا اسکندر کے پیچھے جیل سے باہر نکل گیا تھا۔ اسکندر سارا دن کا تھکا ہارا واپس گھر لوٹا تھا۔ کافی رات ہو گئی تھی۔ کچن میں جاتے اس نے اپنے لیے کچھ کھانے کو گرم کیا تھا۔ کھانا کھاتے برتن سمیٹتے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے امائزہ کے بیڈ پر سوئے وجود پر نظر ڈالتا وہ اپنی شرٹ کے اوپر بٹن کھولتا، الماری سے کپڑے نکال کر چینج کرنے چلا گیا تھا۔ فریش ہو کر نکلتا وہ اپنے گیلے بالوں کو جھٹک رہا تھا جب امائزہ کے سسکنے کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑی۔ اسکندر نے ماتھے پر تیوری چڑھائے امائزہ کے وجود کو دیکھا جو رونے سے ہلکے ہلکے جھٹکے لے رہا تھا۔ وہ پریشان سا تیزی سے امائزہ کے قریب گیا۔ امائزہ رو کیوں رہی ہو؟ اسکندر نے امائزہ کے چہرے سے کمفرٹر ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ اس کا پیلا چہرہ اور سرخ آنکھیں دیکھ کر اسکندر مزید پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، امائزہ روتے ہوئے اپنا رخ پھیر گئی۔ اتنے دنوں سے اسکندر کے اگنور کرنے پر وہ ناراض لگ رہی تھی۔ تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ امائزہ جو جھٹکے سے اپنی طرف موڑتے
اسکندر نے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو پیچھے ہٹایا۔ اس کی چھوٹی سی ناک بھی رونے کی وجہ سے سرخ دکھائی دے رہی تھی۔ میں مرنے والی ہوں شاہ جی، وہ نفی میں سر ہلاتی زور و شور سے رونے لگی تھی۔ اسکندر کے ماتھے پر سلوٹیں بڑی تھیں۔ مائزہ کی بات سے اسکندر کو لگا جیسے اس کا دل بند ہونے والا ہے۔ یہ تم سے کس نے کہا ہے؟ مائزہ کو پکڑتے اسکندر نے جھنجھوڑ دیا تھا۔ بس مجھے پتا ہے میں مرنے والی ہوں۔ ماما بھی ایسے ہی مر گئی تھی، وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولی۔ مائزہ یہ فضول بکواس بند کرو۔ اسکندر غصے سے اس کے کندھے پر گرفت محسوس مضبوط کر گیا تھا۔ اگر تمہاری طبیعت خراب ہے ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اسکندر اسے شدت سے روتے دیکھ کر اپنے سینے میں بے انتہا نرم لہجے میں بولا، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور بار بار کہہ آ رہی ہے۔